الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کثیر احادیث مبارکہ میں سرکار والا تبار نے اپنی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کے فضائل ارشاد فرمائے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اکثرهم علی صلاۃ۔ سرکار فرماتے ہیں علماء قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے زیادہ نزدیک وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس نے سب سے بڑھ کر مجھ پہ درود پاک پڑھے ہوئے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سرکار کا قرب مجھے زیادہ میسر ہو، سرکار کے سب سے زیادہ قرب میں چلا جاؤں، تو اپنی زبان پر درود و سلام کو جاری رکھے، وقت مخصوص کر کے سرکار اسلام و سلام کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے۔ قبلہ امیر سنت نے اپنے مریدین کو ایک نیک عمل یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزانہ 313 مرتبہ کم سے کم آپ درود پڑھیں۔ اگر بندہ 313 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کم سے کم اتنی دفعہ تو درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آج کا اجتماع ذکر و نعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عقیدے کا حامل بنایا کہ جہاں صحابہ کی تعظیم کا بھی لحاظ ہے اور اہل بیت علیہم رضوان سے محبت کا بھی اظہار ہے، اور یہی اسلام پورے کا پورا ہے۔ اگر صحابہ کو بندہ اپنائے اور اہل بیت سے منہ موڑے یا پھر اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ پہ طعن کرے تو ایسا بندہ کامل مومن نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ کو جب بندہ ملاتا ہے تو پھر رزلٹ یہی سامنے آتا ہے، محبت صحابہ بھی لازم اور غلامی اہل بیت بھی ضروری۔ کہ سرکار اپنے صحابہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں الصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ۔ سرکار فرماتے
فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مثل فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، سرکار فرماتے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو تو تمہیں جو ہے راستہ نصیب ہو جائے گا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ادھر صحابہ کے حوالے سے سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی بھی ابتدا کرو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور ادھر اہل بیت کے حوالے سے سرکار فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِثْلَ أَهْلِ بَيْتِي كَالسَّفِينَةِ نُوحٍ فَمَن رَكِبَهَا فَقَدْ نَجَا مَن تَخَلَّفَ عَنْهَا فَقَدْ غَرَقَ۔ سرکار فرماتے ہیں غلاموں، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسی نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو بندہ اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پاتا چلا گیا، اور جو اس کشتی سے پیچھے ہٹا وہ غرق ہو گیا۔ سرکار فرما رہے ہیں لوگوں، صحابہ ایسے کہ تاروں کی مثل جس کی ابتدا کرو ہدایت پا جاؤ، اہل بیت ایسے جیسے نوح کی کشتی جو سوار ہوگا نجات پائے جائے گا۔ اور جب ان دونوں حدیثوں کو ملایا تو پتا چلا راستے کے تعین کے لیے ستاروں کا بھی ضروری ہونا ہے، اور راستے تک پہنچنے کے لیے، منزل تک جانے کے لیے سواری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گویا اہل بیت سواری ہیں اور راستہ دکھلانے والے سرکار کے صحابہ ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کما حق منزل نصیب ہو جائے تو پھر صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے اور اہل بیت کی بھی غلامی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا نظریہ ہے سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہ جو کبیر امیر سنت نے ایک نعرہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ حقیقت میں اگر ہم قرآن و سنت کی طرف نظر کرتے ہیں تو قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اللہ نے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا، اور مفسرین فرماتے ہیں اس بھلائی سے مراد جنت ہے، تو اگر ہم اس کو عام الفاظ میں کہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ قرآنی نعرہ ہے۔ اور ہر بندے کا اتفاق ہے امیر معاویہ بھی سرکار کے ساتھی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلامی بادشاہ ہیں، ان سے قبل تو خلافت تھی، آپ پہلے بادشاہ ہیں، کاتب وحی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ تو اب سب صحابہ جنتی ہیں اور سب صحابہ سے محبت ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں 22 رجب المرجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، یوم عرس ہے، تو یہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ تو اس سلسلے میں آج چونکہ بطور خاص چھٹی شریف ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نائب رسول، عطائے رسول، معین الدین خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتی، ان کی آج عرس مبارک کی رات ہے، عرس کا جو ہے تاریخ ہے، تو ان کے حوالے سے بھی چند باتیں سنیں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بھی چند باتیں سماعت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب صحابہ کو جنتی کہا۔ اب جتنے عمومی فضائل ہیں، ایک ہوتے خاص فضائل۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بھئی فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، یہ اس خاص بندے کی فضیلت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ کہے کہ یہ دریا خان کے سارے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ اب کسی کو خاص نہیں کیا، کہا کہ یہ سارے بہت اچھے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کہیں کہ جناب امام صاحب بہت اچھے ہیں، یہ بطور خاص امام کی تعریف۔ دوسرا ہم کہیں کہ دریا خان کے سارے لوگ بڑے اچھے، یہ ہر بندے کی تعریف۔ تو اگر ہم صحابہ کے فضائل
جس میں ہر صحابی شامل، جیسے اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، یہ سارے کے سارے رب سے راضی۔ اللہ فرمائے کل وعد اللہ الحسنى، میں نے ان سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی فرمائے میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ جنہوں نے اس سے محبت کی اس نے میرے صحابہ کی وجہ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض کیا اس نے میری وجہ سے بغض کیا۔ اللہ کے نبی فرمائے اے میرے غلاموں، میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرو۔ اگر میرا صحابی گھر جائے، جو کی آدھی مٹھی اٹھائے، جا کر راہ خدا میں صدقہ کر دے، تم جا کر احد پہاڑ جتنا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، فرمایا میرے صحابی کی آدھی جو کی مٹھی صدقہ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اب یہ جو الگ عمومی فضائل ہے، یعنی کسی صحابی کی تخصیص نہیں، یہ ہر صحابی کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اب یہ جو فضائل ہیں یہ ہر صحابی کو حاصل ہے۔ اب چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے، یہ جو فضیلت ہے کل وعد اللہ حسنى، اللہ نے سب کے سب سے جنت کا وعدہ کیا، تو اس یہ وعدہ امیر معاویہ کو بھی شامل ہے۔ اور یہ جو کہ اللہ ان سے راضی، یہ رب سے راضی، یہ وعدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مزدہ ہے، یہ بشارت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل ہے۔ دوسرا ہے خصوصی فضائل، یعنی بطور خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا شام سے۔ اب چونکہ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما تھے، جیسے آیا آ کر کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عباس، میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں، یعنی ویسے تو آپ لوگ 3 پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا دعہو فقد صاحب رسول اللہ، آپ نے فرمایا آنے والے تو ان کے اس عمل کو دیکھ کے اعتراض مت کر، تو نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں اور تو نے آ کر یہاں مجھے کہا کہ وہ تو ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے ہیں دعہو فإنہو قد صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے بندے ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، انہیں صحبت مصطفیٰ میسر ہے، وہ تو فقیہ ہیں، اگر وہ یہ عمل کر رہے ہیں تو ضرور ان کی نظر میں حدیث مصطفیٰ ہوگی۔ اب یہ صحابیت کی ڈگری خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے مل رہی ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یوں ہی یہ حدیث مبارکہ ہے، امیر معاویہ کے حوالے سے بطور خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے عرض کی الہی اس معاویہ کو ہادی بھی بنا، سبحان اللہ، اور مہدی بھی، یعنی ہدایت والے بھی اور ہدایت دینے والے بھی، ہدایت یافتہ بھی، واہدی بھی، اور الہی ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ خائف کبریا عاشق مصطفیٰ زاہد و پارسا صاحب اتقیا ہو کرم ہو عطا خاتمہ ہو بھلا خوب
जन्नती बेशुबा बा खुदा बा सफा हजरत मुआविया अब ये बतौर ख़ास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हमारे पूछते जाग रहे ना आप लोग? हाँ, सबूत भी दे। असल में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात लोगों ने बड़ी मज़लूम बना दी। माज़अल्लाह इनके ताना करना, गैरों का तो काम ही काम है, बास अपने कहलाने वाले भी इन्हें बहुत तान करते हैं। जिन्हें इस्तंजा करना नहीं आता ना, वो भी इन पे तान करना शुरू कर देते हैं। तो ये साहबी रसूल हैं, इनके इस्लाम पे एहसानात हैं। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बतौर ख़ास फजीलत के हवाले से अब सरकार की हदीस मुबारक है, सरकार फरमाते हैं कुल्लु नसबिन व सहरिन यनक़तिल यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सहरी। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन हर नस्ब वाला रिश्ता और हर ससुराली रिश्ता खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इल्ला नसबी व सहरी। सरकार फरमाते हैं हाँ, हमारे नस्ब को अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अगरचे दीगर तमाम के तमाम अंसाब, दीगर सब के सब नस्ब टूट जाएंगे क़यामत के दिन, लेकिन सरकार फरमाते हैं इल्ला नसबी व सहरी। सरकार फरमाते हैं हर नस्ब का रिश्ता, हर ससुराली रिश्ता क़यामत के दिन टूट जाएगा, लेकिन इल्ला नसबी व सहरी। लेकिन मेरे गुलामों, अल्लाह ने हमारी बदौलत हमारे नस्ब के रिश्ते को भी इतना बुलंद कर दिया कि क़यामत के दिन भी हमारा नस्ब वाला रिश्ता न टूटेगा, हमारा ससुराली रिश्ता न टूटेगा। हम सरकार फरमा रहे हैं मेरे नस्ब का रिश्ता न टूटेगा, मेरा ससुराली रिश्ता न टूटेगा। अब अमीर मुआविया से सरकार का कैसा रिश्ता है? उम्मे हबीबा जो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, वो अमीर मुआविया की बहन है। सरकार फरमाए लोगों कुल्लु नसबिन व सहरिन यनक़ति यौमल क़ियामा। हर नस्बी रिश्ता, हर ससुराली रिश्ता क़यामत के दिन टूटेगा, इल्ला नसबी व सहरी। हाँ, मेरा नस्ब वाला और मेरा ससुराली रिश्ता नहीं टूटेगा। और इधर उम्मे हबीबा अमीर मुआविया की बहन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फकत सहाबियत का रिश्ता नहीं, इधर ससुराली रिश्ता भी कायम है। तो सरकार बतौर खास अपने ससुराली रिश्ते के हवाले से फरमा रहे हैं लोगों, सारे नस्ब और ससुराली रिश्ते खत्म हो जाएंगे क़यामत के दिन। हाँ, मेरे नस्ब को अल्लाह ने ये एहसास दिया कि वो सुबह क़यामत भी इस ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकती, क़यामत भी इस नाते को नहीं तोड़ सकती। ये इतनी एजाज का हामिल हो जाता है ताल्लुक, ये इतना अल्लाह ने बुलंदों और रिफतों से नवाज दिया इस ताल्लुक को। फरमाते हैं क़यामत आ भी जाए, सरकार फरमाते हैं मेरे नस्ब और मेरे ससुराल के रिश्ते को क़यामत भी नहीं तोड़ सकती। सुभान अल्लाह। तो अमीर मुआविया न सिर्फ सहाबी हैं, बल्कि आपकी बहन उम्मे हबीबा हम मोमिनों की माँ है कि जिस मोमिनों की माँओं का ऐलान कि सरकार के अज़वाज के हवाले से कुरान का ऐलान है कि जो सरकार की बीवी है, मोमिनों की माँ है। और अमीर मुआविया की बहन हज़रत अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, वो हज़रत सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ोजा, हम मोमिनों की माँ। इसलिए मुहद्दिसीन ने अमीर मुआविया का लक़ब रखा खालुल मोमिनीन, यानी अमीर मुआविया मुसलमानों के मामू हैं। सुभान अल्लाह। इस रिश्ते की वजह से, इस ताल्लुक की वजह से तो न सिर्फ साहबी बल्कि इन्हें तो इधर ससुराली रिश्ता भी बरकरार है। और बाज़ लोग अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पे तान करते हैं,
برا بھلا کہتے ہیں. آج کل تو علماء نے بڑا خوبصورت وظیفہ اور پیمانہ دے دیا ہے کہ اگر کسی کو جانچنا ہے عقیدے کے حوالے سے تو فرماتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ کسوٹی ہے, یہ معیار ہے. اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عشق مصطفیٰ کیوں نہ کہہ رہا ہو, اگر آپ پرکھنا چاہتے ہیں رف تو نہیں اندر صحابہ کا بغض تو نہیں, فرمایا آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے. کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں امیر معاویہ بطور خاص کسوٹی ہے. کوئی دیکھنا چاہے یا مسئلہ تو نہیں ہے, یا گڑبڑ تو نہیں ہے, یا صحابہ کا بغض تو نہیں ہے, صحابہ کے حوالے سے کوئی غلط بات رکھنے والا تو نہیں ہے. اگر دیکھنا چاہتا ہے تو فرمایا امیر معاویہ کی ذات کے حوالے سے دیکھے کہ اس کا نظریہ کیسا ہے. اگر امیر معاویہ کو کاتب وحی مانتا ہے, صحابی رسول مانتا ہے, جنتی جانتا ہے, تو فرمایا پھر یقین کر لو کہ صحابہ کے حوالے سے اس کا عقیدہ بڑا ستھرا ہے. تو بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں. اب امیر معاویہ پر تان کرنا یہ صرف امیر معاویہ پر تان کرنا نہیں ہے. امیر معاویہ پہ تان کرنا صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا نہیں ہے. یہ تان امام حسن پر تان کرنا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, حضرت علی کے بیٹے, اور امام حسن پر تان کرنا یہ فقط ان پہ تان کرنا نہیں ہے, سرکار پہ تان کرنا ہے. بات بڑی قابل غور, توجہ سے سنیے گا. جو بندہ امیر معاویہ پہ تان کر رہا ہے وہ امیر معاویہ پہ نہیں امام حسن پہ تان کر رہا ہے. جو امام حسن پہ تان کر رہا ہے وہ فقط امام حسن پہ نہیں ذات مصطفیٰ پہ تان کر رہا ہے. جو ذات مصطفیٰ پہ تان کر رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ پہ نہیں بلکہ ذات خدا پہ تان کر رہا ہے. اب امیر معاویہ پہ تان کرنا یہ امام حسن پہ کس طرح تان کرنا ہے. سرکار کی حدیث ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے اور صحابہ سامنے حاضر مجلس سرکار خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں دیکھا امام حسن سامنے سے آ رہے ہیں. سرکار نے امام حسن کو پکڑا اور اتنا زبردست اعلان فرمایا کہ جو اس حدیث کو پیش نظر رکھے پھر کبھی بھی امیر معاویہ کے حوالے سے پریشانی سے امیر معاویہ کے حوالے سے بدعقیدگی نہیں رکھ سکتا. سرکار نے امام حسن کا ہاتھ تھاما, فرمایا انہا زبدی سید, اے میرے صحابہ آج میں سریعان ممبر میں بیٹھ کے ایک اعلان کر رہا ہوں, انہا زبدی سید, میرا یہ جو بیٹا ہے یہ سردار ہے, یہ سید ہے. لعل اللہ ان یصلح به بین الناس من الفئتین من المسلمین. سرکار فرماتے لوگوں انہا زبدی سید, یہ جو بیٹا ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے, اس لیے کہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے اس کی بدولت اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاریخ گواہ, آپ کھنگالے اولاد, آپ فرقیدانی کریں. حضرت امام حسن حضرت علی کے بعد خلیفہ بنتے ہیں. آپ کے پاس حکومت تھی, پاور تھا, زور تھا, طاقت تھی, لیکن آپ تاریخ اٹھائیں. امام حسن امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے اور یہ جو بشارت تھی جو سرکار نے برسر منبر بشارت دی تھی کہ انہا زبدی سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح به بین الناس, کہ
اللہ ان کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ امیر معاویہ کے دربار میں امیر معاویہ کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے گئے اور فرمایا اے معاویہ میں تجھ سے سلو کرتا ہوں، یہ جو آپس کے معاملات چل رہے ہیں میں ختم کرتا ہوں۔ امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی بیعت کر کے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، لوگوں معاویہ ظالم نہیں ہے، معاویہ فاجر نہیں ہے، معاویہ فاسق نہیں ہے، کیونکہ اگر معاویہ فاسق ہوتے تو کبھی بھی امام حسن سے سلو نہ کرتے، اگر معاویہ فاجر ہوتے تو کبھی بھی امام حسن مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بڑے بھائی سرکار کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار کبھی بھی سلو نہ کرتے۔ امام حسن نے سلو کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا، لوگوں معاویہ فاجر نہیں بلکہ معاویہ سرکار کے سچی اور عادل صحابی۔ سبحان اللہ۔ جنتی 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 جنتی۔ اب امیر معاویہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر واقع کربلا ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس 80 سے 90 افراد تھے، ادھر یزیدی ٹولہ اتنا بڑا تھا، ادھر یزیدی ٹولہ اتنا بڑا تھا، ادھر 80 سے 90 افراد تھے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ یزید درست نہیں ہے، یزید فاسق فاجر ہے، تو امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد کم ہے، آپ مدینہ چھوڑ کے کوفے آئے، جن کے خاندان کی شان یہ ہو کہ جب معاملہ حق کا آ جائے تو پھر وہ گھبراتے نہیں، وہ ڈرتے نہیں، وہ رکتے نہیں، اگر معاملہ حق کا ہو، عدل کا ہو، انصاف کا ہو، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر تو 70-80 کی تعداد، ادھر لاکھوں کا لشکر، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارا گھرانہ تو حق کی پرچار کرنے والا ہے۔ وہ نہیں گھبراتے، وہ یزید کے سامنے علم میں جہاد بلند کر دیتے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اتنی شانوں کا مالک گھرانہ ہو تو امام حسن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج موجود ہو، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو، اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ اب اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور امیر معاویہ پہ تان بھی کرے، ایسا بندہ نہ صحابہ کا وفادار، نہ اہل بیت کا وفادار، بلکہ وہ صحابہ کا بھی باغی اور امام حسن کا بھی باغی۔ سلو امام حسن نے کی، اب بندہ بولے کہ یہ غلط تھے، اب وہ تان کر رہا ہے امام حسن سے، اور امام حسن کون؟ جنہیں جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہونے کی ڈگری خود اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں۔